جو بیانات آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہ سسٹم سے نکلنے کے حوالے سے محمود خان اچکزئی صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا، پھر اسد کیسر صاحب کا بیان ہے، اور بیرسٹر گور صاحب نے بھی گلگت بلتستان کے اندر کہا کہ اتنا دیوار سے نہ لگایا جائے کہ وہ سسٹم سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہیں، کل تک آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی تحفظات کا اظہار کر رہی تھی کہ انہیں فارم 45 نہیں دیا جا رہا۔ پھر آج نتائج جو آئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم صاحب نے بھی مبارکباد دی ہے۔ پی ٹی آئی الزامات عائد کر رہی ہے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو انتخابات کے حوالے سے اب پی ایم صاحب نے بھی مبارکباد دی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نتائج یہی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نئی سوالات اٹھیں گے ماضی کی طرح؟ جی شکریہ نادر بھائی۔ اب تو اس ملک میں الیکشنز کا انعقاد ہونا، الیکشن کا پروسیس محض ایک تکلف ہی رہ گیا ہے۔ فیصلے آپ کے بھی علم میں کہ کہیں اور بیٹھ کر کیے جاتے ہیں، اور پھر ریوڑیوں کی طرح سیٹیں بانٹ دی جاتی ہیں ایک پری ارینجڈ فارمولے کے مطابق۔ تو الیکشن کمیشن کی کوئی ساکھ نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز، اس پولیٹیکل پروسیس، الیکشن کا پروسیس، اس کی کوئی ساکھ نہیں رہ گئی۔ آپ کے سامنے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں فراہم کی گئی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو گلگت بلتستان بدر کر دیا گیا، اسی طرح تحریک انصاف کی جو باقی قیادت تھی ان کو وہاں پر نہیں جانے دیا گیا۔ تو جب الیکشنز کے پروسیس کے اوپر اتنے زیادہ سوالات ہوں تو پھر وہ فیئر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق تو یہ ایک ریپیٹ تھا 8 فروری 2024 کے جو الیکشنز تھے ان کا، اور تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ جب اس طرح مینڈیٹ مینیپولیٹ کر کے جماعتوں کے حوالے کیا جاتا ہے تو نہ وہ لوگ عوام کے اندر اپنی کوئی ساکھ رکھتے ہیں، اور نہ اس کے نتیجے میں پھر عوام کے کوئی مسائل بھی حل کر